Marketing strategy. Marketing strategy is a very important part of our export marketing plan because it in fact reflects the strategies which would be adopted, the practical steps which the company or the firm may be taking in order to market its products successfully in a foreign export market. So there are certain strategic programs which includes product strategy. Product strategy means the product which you are marketing into that foreign country. So a fundamental decision is that whether you are selling and marketing the same product everywhere, wherever you want to export, are you selling the same? Or there is some changes to be brought. Now, there are various factors on the basis of which we analyze that what changes should be brought into it. لیکن جو پالیسی ہے، پالیسی کے حوالے سے ہم دو کام کرتے ہیں، یا تو اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ ہوتی ہے یا اڈیپٹڈ پروڈکٹ ہوتی ہے. تو عام طور پہ اگر یہ ٹیکنالوجی بیسڈ پروڈکٹ ہو تو یہ بہت حد تک اسٹریٹجک اور اسٹینڈرڈائزڈ پروڈکٹ ہوتی ہے، اور دوسری بہت ساری چیزیں جن کا تعلق عام استعمال سے ہے وہ ان میں بہت حد تک اڈیپٹیشن پاسبل ہوتی. تو یہ دیکھنا اگر آپ نے چینج کرنی ہے، اڈیپٹیشن کرنی ہے، تو کیا کیا ممکنہ تبدیلیاں ہیں جو کہ آپ کو کرنی ضروری. ہو سکتا ہے کہ شیلف لائف بڑھانے کے لیے کوئی پیکیجنگ میں تبدیلی لانی ہو، یا جو لیبل ہے وہ بدلنا ہو، لنگوسٹک حوالے سے کوئی تبدیلی انگریڈینٹس کی ایکسپلینیشن میں دوسری مختلف زبانوں میں کرنی ہو، یا پیکنگ کو اسٹرینگتھن کرنا ہو. یہ آپ کو دیکھنا ہے اس اسپیسیفک مارکیٹ کو اور اس کے مطابق سجیسٹ کرنی ہے پاسبل چینجز اف ریکوائرڈ. دین ڈسٹریبیوشن چینلز کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ ایکسپورٹ جو ہے ہم نے کیسے کرنی ہے، کیا ہم نے کون سے اس اسپیسیفک ملک میں ایجنٹس ڈھونڈنے ہیں، کیا بہت سارے ہمیں ریٹیلر چاہیے، یا ہم ٹریڈیشنل جو ڈسٹریبیوشن چینل سسٹم ہے جو کہ ہول سیلر اور ریٹیلر تک جاتا ہے اس سے چلیں گے، ایک ایجنٹ بنا لیں گے اس ملک میں، وہ آگے ہول سیلرز کو دے گا، ریٹیلرز کو دے گا. یہ ویری کرتا ہے کسی بھی ملک میں جس میں آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، اس کا بزنس فارمیٹ کیا ہے، اس کا ڈسٹریبیوشن سٹرکچر کیا ہے، آپ سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ کیسے آلریڈی اس ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. اس کو سامنے رکھ کے، اپنی پروڈکٹ کو سامنے رکھ کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کیسے اینڈ کنزیومر تک پہنچے گی، اور وہ پروسیجر جو ہے وہ ہمارا کہلائے گا سلیکشن آف دا ڈسٹریبیوشن چینل. پھر ایک بہت اہم جو معاملہ ہے وہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی کا ہے. ہاؤ وڈ یو کمیونیکیٹ؟ کیسے آپ اپنا پیغام پہنچائیں گے اپنے پراسپیکٹو کسٹمرز تک؟ یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ ایک نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گئی ہے اور اس پروڈکٹ یہ لوکل پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ایک فورن پروڈکٹ ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں کو آگہی انفارمیشن کیسے دی جائے گی؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں. کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں بہت سے ٹولز ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں. ان ٹولز کو سلیکٹ کرنا، ان ٹولز سے ریلیٹڈ میڈیمز اور میڈیاز کا سلیکشن کرنا بھی ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اسی طرح پرائس سے ریلیٹڈ معاملات،
قیمت کیسے ہوگی، کیسے ڈٹرمن کریں گے، قیمت کیا وہی ہوگی جو کہ ہم ہوم مارکیٹ میں رکھ رہے ہیں یا قیمت میں ہم تبدیلیاں لائیں گے، کون سی ایڈیشنل کاسٹ ہیں جو کہ ایڈ کی جائیں گی جو کہ پرائس کو ڈٹرمن کرے گی، انکم سے ریلیٹڈ الاسٹک کون سی پروڈکٹس ہیں ہماری پروڈکٹ لائن کے اندر، اور کمپٹیٹرز کی پرائسز کیا ہیں، یہ سارے جاننے کے بعد ہم اپنی پرائسنگ اسٹریٹجی بھی ڈٹرمن کرتے ہیں. پھر کاسٹ کتنی ہے، ساری کاسٹ ملا کے، پروڈکشن کاسٹ، فریٹ، مے بی دا ٹیرفس، اور آپ کا جو امپورٹر ہے اس کو یہ پروڈکٹ کتنے کی کاسٹ کرے گی. آپ جب اس پروڈکٹ کو اپنے امپورٹر تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ پروڈکٹ کمپنی کو کتنی کاسٹ کرے گی، اور اس ایکسپورٹ پروسیس کو شروع کرنے کے لیے اور شروع کرنے کے بعد کمپنی کو کیا نفع ہوگا. ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے جب ہم اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں. Marketing strategy also includes practical export transactions. ایکسپورٹ ٹرانزیکشنز میں ہمارا فائنینشیل فلو شامل ہے، فزیکل فلو شامل ہے، اور ڈاکومنٹری فلو شامل ہے. فائنینشیل فلو سے مراد ہے مالی معاملات، پیمنٹس. اس کے بارے میں دیر از پراپر ڈسکشن ود ان دا کمپنی اینڈ نیگوشیشن ود دا امپورٹر کہ وہ جو گڈس اس کو پہنچیں گی اس کی پیمنٹ کیسے کی جائے گی. پریکٹیکل فیلڈ میں دیر آر ویریس ویز. پاکستان میں جو امپورٹ ہو رہی ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایڈوانس پیمنٹس بیسڈ ہے، جس میں لوگ پہلے پیسے بھجوا دیتے ہیں. جو انٹرنیشنل پیمنٹس ہیں اس کا ایڈوانس کرنا رسک سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہوتا، یا لوکلی پیمنٹس ریکور کرنی ہی کافی مشکل ہوتی ہیں، تو کسی دوسرے ملک میں جا کے پیمنٹس کو واپس لینا اگر ڈلیوری نہ ہوئی بھی ایک انتہائی کٹھن معاملہ ہے. تو ایک جو طریقہ جس کو عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں، وہ لیٹر آف کریڈٹ کہلاتا ہے. تو لیٹر آف کریڈٹ کے ذریعے فائنینشیل فلوز ہو سکتے ہیں، لیکن جو بھی اس کا پروسیجر ہے اس کو آپ نیگوشیٹ کریں گے پراسپیکٹو امپورٹر کے ساتھ، اور اس کو بھی لکھ لیا جائے گا. فزیکل فلو، فزیکل فلو سے مراد ہے اشیاء کا فزیکلی آپ کے ملک سے دوسرے ملک کو جانا. اس میں بھی کئی معاملات شامل ہیں، جیسے پروڈکشن، جیسے ویئر ہاؤسنگ، جیسے پاسبلی اسپیشل پیکنگ اینڈ پیکیجنگ، دین loading into the trucks and possibly sending to the nearest dock for possible shipment in the ships. So you follow the product till it is going and sailing in certain vessel which is to go and reach to your destined country. تو اس فلو کو جو فالو کرنا، اس فلو کو سمجھنا، اس فلو کو ڈٹرمن کرنا، جو فریٹ فارورڈرز ہیں ان کی خدمات حاصل کرنا، ان سے ایگریمنٹس نیگوشیٹ کرنا، دیٹ از آلسو اے پارٹ آف مارکیٹنگ اسٹریٹجی. دین ادر ویری امپورٹنٹ ڈائمینشن of the marketing strategy is the documentary flow.
کہ جب آپ لیٹر آف کریڈٹ کے ذریعے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بہت سے ڈاکومنٹس، اگر لیٹر آف کریڈٹ انوالو نہیں بھی ہے، کوئی ایڈوانس پیمنٹس ہیں، تو بھی بہت سے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو کہ لوکل ٹریڈ میں آپ کو نہیں نظر آتے، لیکن جب انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے تو اس میں وہ ڈاکومنٹس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے سم آف دیم آر بل آف لیڈنگ، دیٹ از دا ریسیٹ فرام دا شپر، پیکنگ لسٹ، انوائس، کنٹری آف اوریجن. تو ان ڈاکومنٹس کا بھی آپ کے آفس سے جانا دوسرے امپورٹر کی طرف جو ہے یہ کہلاتا ہے ڈاکومنٹری فلو. اینڈ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ پارٹ آف our export marketing strategy.